اب آئیے نبوت کے 13ویں سال وہی حج کے موقع پر ایک بہت بڑی تعداد مدینہ شریف سے، جو کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آئی، 72 کے قریب لوگ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر بیعت کیے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، گھاٹی میں کی ہوئی دوسری بیعت۔ 72 اشخاص، کس بات پر بیعت ہوئی ہے؟ حالات ایسے بن رہے تھے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہے، لیکن کس سرزمین پر جانا ہے اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہیں ہوا تھا، لیکن امکان قوی یہ تھا کہ وہ سرزمین مدینہ طیبہ ہو۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے تو یہ صحابہ اکرام جو بیعت کیے ہیں یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن، تحفظ فراہم کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے وہاں آنے کے بعد لڑیں گے تو یہ ان سے لڑیں گے، لیکن یہ شرط تھی کہ مکے سے اگر کوئی یا کسی اور مقام سے کوئی اٹیک کرے گا مدینے پر تب یہ لوگ لڑیں گے، مدینے کے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ایسے بعض ٹرمز اور کنڈیشن پر وہ بیعت ہوئی۔ اس بیعت کے دوران میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، مگر سرکار کے چچا تھے اور حضور کے حامی تھے۔ تو یہ جو ہے اس بیعت کے دوران ان کا کہنے لگے دیکھو اے لوگو مدینے والو، تم لوگ بیعت تو کر رہے ہو لیکن سوچ لو، کیونکہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبی کے ساتھ حفاظت کی ہے، ہر موقع پر ہم ان کے لیے سینہ سپر رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو لے کر جاؤ اور وہاں لڑائی کی نوبت آئے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو اتنے میں جو ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگا کہ ہم تلواروں کے سائے میں پلے ہیں، ہماری ساری زندگی جنگوں میں گزری ہے۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ اٹھ کر ان کو روک دیے، کہنے لگے خاموش رہو۔ اور ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے، انصاری صحابی، کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں اگر تشریف لائیں گے تو ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کا عہد کیے ہیں، پیمان کیے ہیں، ہم ضرور عہد پورا کریں گے، لیکن اے اللہ کے رسول ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، آپ فتح یاب ہونے والے ہیں، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں، اللہ آپ کو بھیجا ہی ہے غالب کرنے کے لیے۔ تو کل ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جب آپ کو غلبہ عطا فرما دے تو آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر کہیں تشریف لے جائیں۔ تو یہ سن کر میرے سرکار فرمایا ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، تمہارا دوست میرا دوست، تمہارا دشمن میرا دشمن۔ تو یہ سن کر سارے جو ہے صحابہ جو انصاری تھے مدینہ طیبہ کے وہ خوش ہو گئے۔